بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گلستان سعدی کی حکایت نمبر 1۔ آج اس حکایت کا اگلا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک حکایت کو مکمل پڑھنے کے لیے ہمیں کئی ویڈیوز بنانا ہوں گی، ہو سکتا ہے 5-6 ویڈیوز بن جائیں، کیونکہ ہمیں ویڈیو شارٹ رکھنی ہے تاکہ آپ تھوڑے وقت میں تھوڑا سبق پڑھ کے اس کو ازبر بھی کر سکیں۔ تو آئیے اگلے حصے میں چلتے ہیں۔ ملک پرسید، بادشاہ نے پوچھا، چے می گوید، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یکے از وزرائے نیک محضر گفت، ایک وزراء میں سے، از وزراء میں سے، وزیروں میں سے، نیک محضر جو اچھی طبیعت کا تھا، اچھی سوچ رکھنے والا، گفت بولا، اچھی سوچ رکھنے والے وزیروں میں سے ایک بولا، اے خداوند، جناب آقا بادشاہ سلامت، ہمی گوید، یہی کہہ رہا ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو گویا وزیر نے کہا کہ یہ تو آپ کو آیتیں سنا رہا ہے، قرآن کا حکم سنا رہا ہے۔ اب یہ حالانکہ وہ تو گالیاں دے رہا تھا، لیکن آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا حکمت تھی۔ ملک را رحمت آمد، بادشاہ کو رحم آ گیا، وہ از سر خون او، اور اس کے خون کے سر سے درگزر کیا، یعنی اس کے خون کو معاف کر دیا۔ اب ہم ایک ایک لفظ کی گرامر دیکھیں گے۔ کل ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ اسم، فعل اور حرف کون سے ہیں اور ان کا معنی کیا ہے۔ آج مزید ہم اس کو لے کے بڑھتے ہیں۔ ہم ایک بنا لیتے ہیں کالم اسم کا، ایک بناتے ہیں فعل کا، اور ایک حرف کا۔ ملک پرسید، یہ پہلے حصے میں آپ جانتے ہیں کہ اسم کہتے ہیں نام کو، تو ملک ایک نام ہے جس کا معنی ہے بادشاہ۔ پرسید، پوچھا، یہ ایک کام ہے، تو کام کو فعل کہتے ہیں پرسید، پوچھا۔ چے می گوید، چے یہ اس کا معنی ہوتا ہے کیا، یہ کلمہ استفہام ہے، تو اس کو ہم فی الحال حرف میں لکھ لیتے ہیں۔ چے کا معنی کیا، ادوات استفہام میں سے ہے۔ می گوید کہتا ہے، کہہ رہا ہے، تو ظاہر یہ نام نہیں ہے بلکہ کام ہے، ہم اس میں کریں گے می گوید، کہتا ہے یا کہہ رہا ہے۔ یکے، یکے کا معنی ایک، یہ ایک عدد ہے، تو یہ بھی ایک نام ہے، ایک گنتی کا نام ہے ایک۔ از سے، از یہ حرف ہے، از کا معنی سے۔ وزراء، وزیر کی جمع ہے وزراء، وزراء وزیر کی جمع ہے عربی میں وزیر کی جمع۔ وزیر ظاہر ہے بادشاہ کا جو سیکرٹری ہوتا ہے اس کو وزیر کہتے ہیں۔ نیک، یہ بھی ایک صفت کا نام ہے، ایک خوبی ہے، نیک میں نے نیک ہی ہے، اچھی، اچھا۔ محضر، عادت، طبیعت، تو اچھی طبیعت والا، نیک محضر کا معنی ہو جائے گا اچھی طبیعت والا، یعنی اچھی سوچ رکھنے والا، اچھے مزاج کا مالک۔ گفت، بولا، گفتن ہوتا ہے بولنا، اور اس سے فعل ہے گفت، یہ بھی کام ہے،
اس کا معنی تھا بولا یا کہا، جواب دیا۔ اے خداوند، یہ بھی ندا اور منادہ ہے۔ خداوند میں نے بادشاہ، تو اسی کے ساتھ ہم لکھ لیتے ہیں خداوند، یہ بھی نام ہے بادشاہ۔ اب تک بادشاہ کے لیے 3 لفظ آ چکے ہیں، بادشاہ، ملک، خداوند۔ بادشاہ اور خداوند یہ فارسی کے لفظ ہیں، اور ملک یہ عربی کا لفظ ہے۔ فارسی میں عربی کے بہت سے الفاظ آئیں گے۔ نیک محضر، اچھی طبیعت کا۔ اے خداوند، اے بادشاہ، ہمی گوید، یہی کہہ رہا ہے، یا می گوید، یہ بھی ظاہر کام ہے، تو کام کو کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ کہہ رہا ہے، کہہ، ہاں، یہ کہہ میں ایک ہی ہے آتی ہے، بعض بڑی بڑی کتابوں میں آپ اس طرح کہہ پڑھتے ہوں گے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ کہنا میں نہ مٹا دیں تو کہہ بچ جاتا ہے۔ کہہ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غیظ و غضب کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ ملک را، رحمت احمد، را کا بھی لفظ گزرا تھا، ملک پہلے آ گیا ہے، را کا معنی کو۔ رحمت احمد یہ فعل ہے، رحمت رحم، آمد آیا، تو یہ مرکب ہے، 2 لفظوں سے مل کر جو فعل بنتا ہے اس کو مرکب فعل کہتے ہیں۔ رحمت آمد، رحم آیا، یہ فعل ہو گیا۔ اور از سے، سرے خونے او، یہ تینوں اسم ہیں۔ سر کا معنی سر کل گزرا تھا، سرے شمشیر تیز، سر کا معنی سرا، کسی بھی چیز کا سرا ہے، چاقو، تلوار کا بھی سرا، دھار اس کی ہوتی ہے۔ خون، خون، او میں نے اس، یہ اسم ہے، اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں جو نام کی جگہ آئے، اس۔ خونے او، اس کا خون، اور سرے خونے او، اس کے خون کا سر، اور از کا معنی سے اس کے خون کے سر سے، یعنی اس کے خون کو مراد ہے، اس کے خون کو معاف کر دیا۔ تو ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا تھا کہ ایک قیدی نے جب یہ سنا کہ بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے تو وہ مایوس ہو کے گالیاں دینے لگا بادشاہ کو۔ تو بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ دور ہوگا، اس تک آواز نہیں پہنچی، تو ساتھ وزیروں نے تو سن لیا۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ قیدی کیا کہہ رہا ہے؟ تو ایک نیک طبیعت کا وزیر تھا، اس نے کہا یہ آپ کو قرآن سنا رہا ہے، حالانکہ وہ گالیاں دے رہا تھا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو اس پر بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس کو رحم آ گیا اور اس کے قتل کی سزا معاف کر دی۔ آگے بھی کہانی چلے گی، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم لے کے چلیں گے اگلے لیکچر میں۔ آج میں ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، اور مشکل الفاظ، اسم، فعل، حرف الگ الگ کر کے اس کے معنی بھی جان لیے۔ البتہ ایک ہم گرامر کے اندر تھوڑا اضافہ کر دیتے ہیں آج، کہ یہ جو فعل ہیں اس کی فارمیں، اس کی گردان بھی سیکھ لیتے ہیں۔ پرسید کو لیتے ہیں، پرسید، یاد رکھیں مصدر ہوتا ہے پرسیدن، پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ مصدر کی نشانی ہے کہ اس کے آخر میں نون آتا ہے۔ اردو کے مصدر میں نون الف نا آتا ہے، پوچھنا، پوچھنا۔ اردو کے مصدر کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، اور فارسی میں نون الف نان کی بجائے صرف نون آتا ہے، پنجابی میں بھی نون ہی آتا ہے۔ پوچھن، اٹھن، بین، کھلون، کھان، پین، نون آتا ہے۔ تو اردو میں نون الف نا آتا ہے، فارسی میں بھی صرف نون آتا ہے۔ نون کو ہٹا دیا جائے تو فعل بن جاتا ہے پرسید، یہ پہلا صیغہ بن جاتا ہے، فرسٹ یعنی 3rd پرسن کا پہلا صیغہ سنگولر۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد ہم اس کا اضافہ کر دیں، ند، یا، ید، میم، یم،
اس کا اضافہ کر دیں تو یہ 6 سیغے بن جائیں گے. پہلا تو نون ٹاکی بن گیا اور یہاں پھر ان کا اضافہ کر کے اگلے سیغے بن جائیں گے. پرسید تو بن گیا، یہی پرسید لگاتے جائیں. پرسیدند، پرسیدی، پرسیدید، پرسیدم، پرسیدیم. تو بہت آسان ہو گیا. انہوں نے پوچھا، تو نے پوچھا، تم نے پوچھا، میں نے پوچھا، ہم نے پوچھا. آپ غور کریں تو اس کا معنی اس نے پوچھا اور نون دال آ جائے تو جمع بن جائے گی انہوں نے پوچھا. یا کا معنی ہے تو نے پوچھا. ید کا معنی تم نے پوچھا. میم کا معنی میں نے پوچھا. اور یم کا معنی ہم نے پوچھا. اس نے پوچھا، انہوں نے پوچھا، تو نے پوچھا، تم نے پوچھا، میں نے پوچھا، ہم نے پوچھا. بہت آسانی سے گردان ہو جاتی ہے. اب گفت سے کریں. گفت پہلا سیغہ آ گیا، آگے ند لگا دو. گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم. آمد سے کریں. آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم. بہت آسان ہے گردان. تو 6 سیغے ہوتے ہیں فارسی میں اور 12 سیغے ہوتے ہیں اردو کی گردان میں، 14 سیغے ہوتے ہیں عربی کی گردان میں. تو فارسی میں مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہے. جو فعل مذکر کے لیے آتا ہے وہی مؤنث کے لیے آتا ہے. اردو میں مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ آتا ہے. بعض افعال میں لازم اور متعدی کا فرق ہے، وہ یا مفعول کے مطابق یا فاعل کے مطابق فعل تبدیل ہوتا ہے. وہ میں انشاءاللہ آگے ڈیٹیل بتاؤں گا. تو آج ہم نے سکھایا یہ 2-4 جملے ہیں، اس کا ترجمہ، اس میں آنے والے الفاظ کی جو گرامر بھی سیکھ لی، اس کے معنی بھی سیکھ لیے، اور جو آنے والے فعل ہیں اس کی گردان سیکھ لی ہے. تو دعا میں یاد رکھیے، سبق کو ذہن نشین کیجیے. اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.